بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آتے ہی ایسا اختلاف شروع ہو جاتا ہے جو تھمنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ ایک طرف سے دلائل ایسے بیان کیے جاتے ہیں کہ بالکل قرآن و حدیث میں صراحتاً میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلائل موجود ہیں، اور دوسری طرف سے ایسا رد کیا جاتا ہے کہ سامنے والے کو پوری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا، ہم نے پہلے بھی بہت سارے اس پر اپنے کلپ اپلوڈ کیے ہیں، اور آج آپ کے سامنے بالخصوص اکابر علماء کرام کی عبارات، ان کی کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے رکھیں گے، جو متفق علیہ تمام مکاتب فکر کے علماء ہیں، علماء احناف بھی ہیں اس کے اندر، اور جتنے بھی جب سے یہ ایجاد ہوا ہے تب سے لے کر علماء کرام اس کا جو رد کرتے ہوئے آئیں گے، ان کے حوالہ جات آپ کے سامنے آج بیان کریں گے۔ اس کی ابتدا ہوئی تھی 4 صدی میں جا کر، یعنی 400 سال تک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی تصور نہیں تھا۔ پھر 4 صدی کے بعد جا کر اس کی ابتدا کی گئی، جب فاطمیوں کی حکومت قائم ہوئی تھی تب جا کر اس کی ابتدا ہوئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے 6 میلاد منانا شروع کیے تھے۔ اور 6 میلاد کون کون سے تھے؟ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن، امام حسین، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اور 6واں میلاد جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے اس نام سے بھی شروع کروا دیا تھا۔ تو جب فاطمیوں کی حکومت قائم ہوئی تھی اس کے بعد جا کر یہ 6 میلاد منانا شروع کیے گئے، سالانہ سیلیبریشن شروع کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ایک عرصہ تک یہ چلتا رہا، اور اس کے بعد پھر لوگ اس کو بھولتے چلے گئے، اور اس کے بعد جا کر پھر 524 ہجری میں اس کو دوبارہ شروع کیا گیا، اور 524 میں جب یہ شروع کیا گیا پھر عرصہ دراز تک یہ کام چلتا رہا، اور اس کے بعد جا کر پھر لوگوں سے یہ چیزیں ختم ہوئی، اور پھر 7ویں صدی میں جا کر دوبارہ ابو سعید ملک مظفر نے اس میلاد کو منانا شروع کیا تھا، اور تب سے چلتا ہوا آ رہا ہے ابھی تک۔ اسی لیے ہمارے آج کل کے علماء جو آپ کو دلائل دیں گے نا، وہ کہیں گے جناب دیکھو فلاں دور میں فلاں بادشاہ نے منایا، فلاں مسجد میں منایا گیا، فلاں دور میں منایا گیا، فلاں دور میں منایا گیا، لیکن کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات نہیں کر سکتا ہے کہ کیا زمانہ رسالت میں بھی میلاد منایا گیا، کیا زمانہ صحابہ میں بھی میلاد منایا گیا، کیا زمانہ ائمہ مجتہدین میں بھی میلاد منایا گیا، کب میلاد منایا گیا؟ پہلے کے دلائل آپ کو کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے۔ 4 صدی سے پہلے میلاد کا تصور کچھ نہیں تھا۔ میلاد 4 صدی کے بعد شروع ہوا گئے، اور بالخصوص علماء کرام اس بات کا رد کرتے ہوئے آئے ہیں کہ جو آپ نے سیلیبریشن شروع کر دیا گئے، ہر سال دن کوئی متعین کرتے ہیں، اس رات میں برکت کا تصور کرتے ہیں، اس رات کو آپ حضور کی ولادت کا تصور کر لیتے ہیں، یہ کام بالکل غلط ہو جاتا ہے، بالکل بدعت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی ہے کسی کو نہیں معلوم، اور آج ہمارے یہاں تاریخ کے حوالے سے میلاد منعقد کیا جاتا ہے، دن کے حوالے سے منعقد نہیں کیا جاتا، حالانکہ دن تو متعین ہے۔ بہرحال اب سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے حوالہ رکھ رہے ہیں علامہ تاج الدین فاقہانی کا، متفق علیہ ہیں، اور کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر مسلک والا ان کو تسلیم کرتا ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی مسلک والا ہو وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ اور علامہ تاج الدین فاقہانی کا حوالہ ایک بہت بڑا نام ہوا کرتا ہے۔ یہ چونکہ قریب کے ہی ہیں اس دور کے، جب یہ آخری دور میں شروع کیا گیا 7ویں ہجری میں، اب علامہ تاج الدین فاقہانی اسی دور کے ہیں، اور یہ اسی دور کے کلمات ارشاد فرما رہے ہیں۔ انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے مولد کے حوالے سے، اور پہلے ہی صفحے پر مختصر کتاب ہے، چند صفحات کی کتاب ہے، میں طالب علموں کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ اس کو پڑھیے کتاب کو، اور جتنے بھی ہمارے بیانات کرنے والے افراد ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کتاب کو لے کر پڑھیے اور دیکھیے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ جب انہوں نے لکھا اس وقت کوئی فرقہ نہیں تھا، اس وقت ان کے سامنے جو چیزیں شروع ہوئی انہوں نے اعتدال کے ساتھ ان کا بیان کیا گیا۔ پہلا سوال، پہلے صفحے پہ انہوں نے سوال قائم کیا، المولد هل له اصل فی الشرع او هو بدعۃ وحدۃ فی الدین، کہ یہ جو میلاد منانا شروع کر دیا گیا ہے اور ہر سال سیلیبریشن کیا جاتا ہے، اس کی دین میں کوئی اصل ہے یا یہ دین میں بدعت اور حدث ہو گیا ہے، یعنی کسی نے ایجاد کر دیا ہے دین کے اندر، شریعت میں یہ چیز بنا دی ہے، کیا ایسی بات ہے؟ وہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں اما بعد فقد تکرر سوال جماعت من المبارکین عن الاجتماع، اس اجتماع کے بارے میں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، الذی یعملہ بعض الناس فی شہر ربیع الاول، جو ربیع الاول 12 ربیع الاول کو یہ کام کیا جاتا ہے، یعنی ربیع الاول کے مہینے میں محفل میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، ویسمونہ المولد، اور اس کا نام وہ میلاد رکھتے ہیں، هل له اصل فی الشرع او هو بدعۃ وحدۃ فی الدین، انہوں نے پھر سوال قائم کیا کیا شریعت میں دین میں اس کی کوئی اصل ہے یا دین میں یہ کام بدعت ہے؟
اب اس کا جواب دے رکھیں گے، اور یاد رکھ لیجئے یہ 734 ہجری کے ہیں، یعنی لاسٹ ٹائم جب میلاد ابو سعید ملک مظفر نے شروع کیا تو انہی کا دور چل رہا تھا، اور اپنے دور میں بیٹھ کر یہ فتویٰ دے رکھیں گے جو بھی آپ کے سامنے ہم آپ کے پڑھتے ہیں، اس کو آپ ذرا بغور سماعت فرمائیے۔ وہ کہتے ہیں لا اعلم لهذا المولد اصلا فی کتاب ولا سنت، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو قرآن حدیث پڑھا گئے لیکن نہ قرآن میں اس کی کوئی اصل مل رکھی گئے، نہ حدیث رسول میں اس کی کوئی اصل مل رکھی گئے کہ سالانہ سیلیبریشن کر کے آپ کو اس طریقے سے میلاد منایا جائے، قرآن حدیث میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تیسرا، ولا ينقل عمله عن احد من علماء الامہ، اور اکابر علماء امت میں سے کسی ایک سے منقول نہیں ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا ہو، کبھی ایسا منقول نہیں ہے۔ ابھی علامہ تاج الدین فاقہانی المتوفی 734 ہجری وہ ارشاد فرما رہے ہیں، نہ قرآن میں اس کی کوئی دلیل موجود ہے، نہ احادیث میں اس کی کوئی دلیل موجود ہے، اور نہ اکابر علماء امت میں سے کسی نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا یا انہوں نے اس پر کسی نے کلام کیا ہو۔ کہہ رہے ہیں کہیں نہیں ملتا گا ہمیں، اس لیے کہ اس دور کی ایجاد تھی نہیں، اور جب یہ ایجاد ہوا اس کے بعد کے جو علماء گئے ان کے دور میں آپ دیکھ لیجئے کسی عالم نے اس کا جواز نہیں دیا۔ بعضوں نے جو جواز دیا گئے وہ جواز صرف اس حد تک ہے کہ اگر آپ میلاد کی محفل کرتے ہیں گھر میں، ایک اس میں بیان رکھا جاتا ہے، درس قرآن کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان کی جاتی ہیں، دین کو بیان کیا جاتا ہے، حضور کے اوصاف کمالات بیان کیے جاتے ہیں، یا حضور کی آمد کا مقصد بیان کیا جاتا ہے، ایسے بیانات ہیں تو بالکل اس میلاد کو منانے کا جواز ہے۔ جیسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان کے والد صاحب مولانا نقی علی خان علی الرحمہ، انہوں نے بھی جواز محفل میلاد کا دیا ہے، چراغاں وغیرہ کا جواز انہوں نے بھی نہیں دیا ہے۔ اسی طریقے سے ابن حجر اسقلانی کو آپ پڑھ لیجئے، انہوں نے بھی جواز دیا ہے میلاد کا، لیکن محفل میلاد کا، یہ نہیں کہ آپ ان کے فتوے کو اٹھا کر جو ہے چراغاں بھی شروع کر دیں، انہی کے فتوے سے جو ہے نا آپ روشنی لے کر جلوس کا اہتمام کرنا، جھنڈوں کا اہتمام کرنا، اس کو سنت قرار دینا، دین میں اس کو ثابت رکھنا، یہ چیزیں آپ بیان کرنا شروع کر دیں یا اس پر عمل کریں تو آپ ان اکابر کے فتاوی سے آپ دلیل نہیں لے سکتے گے، اس لیے کہ انہوں نے جس میلاد کو جائز قرار دیا گیا وہ میلاد محفل میلاد گئے، اور وہ بھی کوئی متعین کر کے نہیں کہ سالانہ اسی تاریخ کو ہم منائیں گے، نہیں، وہ پورے سال میں کبھی بھی آپ اس کا انعقاد کر سکتے ہیں، منعقد کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ نے دیکھا علامہ تاج الدین فاقہانی وہ فرماتے ہیں کہ بھائی قرآن میں بھی نہیں ہے، احادیث میں بھی نہیں ہے، اور علماء امت میں سے بھی کہیں پر ہمیں اس کا جواز نہیں مل رہا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، اور میں اپنے بریلوی حضرات سے یہ بات کرنا چاہوں گا میرے اسلامی بھائیوں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، آپ زور اتنا لگا دیتے ہیں، آپ کے بڑوں نے زور اتنا لگا کر آپ کو سمجھا دیا گیا کہ اب آپ دوسرے کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے وہی عالم کا عبارت کا حوالہ پڑھ رہا ہوں، علامہ تاج الدین فاقہانی المتوفی 734 ہجری، اب کے نہیں ہے یہ، اب آپ نہیں کہیے گا کہ جناب یہ وہابی ہیں یا یہ جلتے ہیں جیلس ہوتے ہیں نبی سے یا گستاخ ہیں نبی کے میلاد کا منع کر رکھیں گے، یہ مت کہیے گا، اس لیے کہ یہ وہ عالم گئے جو متفق علیہ عالم گئے اور کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں بل هو بدعۃ احدثها البطالون، وہ فرماتے ہیں کہ یہ میلاد جس طریقے سے ہمارے یہاں مروج ہو گیا ہے یہ بالکل غلط ہے اور یہ بدعت ہے، اور اس کو ایجاد کرنے والے بطالون جو باطل لوگ ہیں انہوں نے اس کو ایجاد کیا گیا، کوئی علماء امت نے، کوئی ائمہ مجتہدین نے، صحابہ نے ایجاد نہیں کیا ہے میلاد، بلکہ یہ بطالون جو باطل لوگ ہیں انہوں نے قرار دیا گیا۔ وشہوۃ نفس اغتنى بها الاکالون، اور جو شہوت پرست لوگ ہیں جو علم رکھتے نہیں ہیں، دین کا مزاج نہیں سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہیں سمجھتے، اپنی چاہت سے شہوت سے اپنے دل و دماغ سے فتوے بنا لیتے ہیں، ہر چیز کا جواز پیش کر دیتے ہیں، یہ ان لوگوں نے ایجاد کیا گیا، علماء امت نے ایجاد نہیں کیا۔ اس لیے کبھی بھی آپ دیکھ لیجئے یہ ایجادات ایسے جاہل لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے جنہیں دین کا مقصد نہیں پتا ہوتا، اور آج ایسا لگتا ہے بیان سن کے کہ بس جناب محفل میلاد میں ہی سب کچھ رکھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی خود مناتے ہیں تو دوسرے کو گستاخ ثابت کر رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط ہو رہا ہے، بالکل غلط جا رہے ہیں۔ آپ یہ عبارت پڑھنا چاہیں تو پڑھیے، اپنے علماء سے رابطہ کیجئے، ان سے پوچھیے، بتائیے ان کو کہ کیا یہ کتاب موجود ہے کہ نہیں دنیا میں، کیا علامہ تاج الدین فاقہانی المتوفی 734 ہجری نے یہ بات لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے، آپ ان سے پوچھیے، اور بلا وجہ آپ حدیثوں کا انکار نہ کیا کریں، قرآن کا انکار نہ کیا کریں۔ آپ کے سامنے حدیث پڑھی جائے کہ جناب یہ بدعت ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی بدعت تو بری بدعت ہوتی ہے، یہ تو اچھی بدعت ہے، اچھی اور بری بدعت کچھ نہیں ہوتی جناب، بدعت ہمیشہ بری ہی ہوتی ہے۔ فتح الباری میں آپ ابن حجر اسقلانی کو پڑھ لیجئے، وہ فرماتے ہیں کہ بدعت شریعت کے اعتبار سے بری چیز ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کو حسنہ بھی قرار دے دیا گیا ہے، اور اس حسنہ سے
روشنی لے کر بہت ساری چیزیں شروع کر دی گئی ہیں، یہ بہت غلط ہے۔ تو اب سنیے علامہ تاج الدین، وہ ارشاد فرماتے ہیں المتمسکون بآثار المتقدمین، پچھلے علماء کے حوالے دے کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان سے تمسک کر رہے ہوتے ہیں۔ بل ہوا بدعۃ احدثها البطالون، بلکہ یہ بدعت کام ہے، اس طریقے سے سالانہ سیلیبریشن کرنا یہ کوئی جائز کام نہیں ہے۔ اب بولیے علامہ تاج الدین فاقانی بہت بڑے عالم گئے، معتمد عالم گئے، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے، محفوظ رہنا چاہیے۔ یہ جو حرکات ہو رہی ہیں، ابھی میں آپ کو دوسرا حوالہ بھی پڑھاتا ہوں، مخلوط اجتماعات ہو رہے ہیں، خواتین بھی گھروں سے نکلتی ہیں اور بد نگاہی کا بہت زیادہ بازار گرم ہوتا ہے۔ ہمارے کراچی میں دیکھیے ایک کثرت کے ساتھ ہجوم ہوتا ہے خواتین کا، مردوں کا، اور اس رات مسلمان ہی نکل رہے ہوتے ہیں، اور جو بازاروں میں عالم ہوتا گئے، گلی کوچوں میں عالم ہوتا گئے، ایک بیٹھ کر اپنے حجرے میں کہتا ہے بھائی گلی گلی حضور کا میلاد ہو رہا ہے اور گلی گلی حضور کا نام جپا جا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، گلی گلی جو بد نگاہی ہو رہی ہے اس کا جواب دے سکیں گے آپ اللہ کی بارگاہ میں؟ اور کس وجہ سے؟ ایک آپ کے صرف خواہش کی وجہ سے، جو آپ کی خواہش کی بنیاد پر کام ہوا، اس کی وجہ سے امت جو ہے نا اس گناہ کو بھگت رہی ہے۔ اس لیے اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔